تو یہ آپ نے کہا ہے ایک نمایاں یا سر انجام دیا اس کو. اور میں اگین کمپیریزن آپ کریں کہ آج بھی اسی دیامر کی دھرنے کی وجہ سے پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہائی لیول کی کمیٹی بنی. اس میں اس وقت چیئرمین واپڈا دیامر پہنچے ہیں, امور کشمیر و گلگت بلتستان دیامر پہنچے ہیں, سیکٹری کشمیر افیئرز دیامر پہنچے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ جو منسٹر ہوتے ہیں آبی وسائل کے وہ دیامر پہنچے ہیں, بیٹھے ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے کیچ کو بھی بلاک نہیں کیا تھا. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جو بھی یہ جو تھیٹر لگا تھا علی آباد میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ کوئی بھی کام کرنا ہو, جو بھی بیٹھے تھے اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین بیٹھے تھے, ان کو بھی میرے خیال میں میرے ساتھ ان کی جو ہے وہ آف دی ریکارڈ میری بات چیت بھی ہوئی. انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی, انہوں نے ایڈمٹ کیا اور واقعی میں غلطی ہوئی ہے. اگر اس کو کوئی نہیں مانتا ہے کہ یہ غلطی نہیں ہوئی ہے تو میرے خیال میں کوئی پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہے. ایک تو اس چیز کو کلیئر کرنا تھا کہ ہمیں سیکھنا ہے, اور یہاں سے ماشاءاللہ بڑے بڑے ترم خان جا کے وہ دیامر کے اس دھرنے میں یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے. یار دیامر والے اپنے مفادات کو جانتے ہیں, وہ آپ سے زیادہ پولیٹکس میں آگے ہیں, آپ سے زیادہ جرگوں کو وہ سمجھتے ہیں, آپ سے زیادہ وہ علاقائی روایات کو سمجھتے ہیں. وہ کوئی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بھی تو کیچ بلاک کر سکتے تھے. آپ نے بھی وہاں بھی جا کے آپ نے وہ کوئی ان کے ایجنڈے پہ بات نہیں کی, آپ وہاں پہ جا کے نعرے لگوا رہے تھے ماشاءاللہ آزادی کی. یار آپ کس سے آزادی لے رہے ہیں, کس آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کہ دیامر بادشاہ ڈیم کے 30 نکات کوئی آزادی مانگ رہے تھے وہ لوگ, وہ اپنے کوئی حقوق مانگ رہے ہیں, اور آپ وہاں جا کے نعرے لگوا رہے ہیں آزادی کے. اور اس کے بعد جو ریئیکشن آیا وہاں کا عوامی نمائندوں کا, تو یہ جو ہے وہ ان لوگوں کو میں میسج دیتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ گلشسکی میں ہال انڈسپل مسجد والی بات ہے. پہلے یار اپنے علاقے میں آپ ہمیں 1 پیسے کا وہ جو بڑے بڑے چوڑے ہو کے وہاں تقاریر کر رہے ہیں, وہ 1 پیسے کا بتا دیں انہوں نے کوئی حوزہ کے لیے کنٹریبیوشن کی. وہ اپنے گاؤں ناصر آباد میں بتا دیں کہ کوئی انہوں نے 10 روپے کا کوئی کلوٹ آج تک ان کی وجہ سے وہاں کوئی ڈیولپمنٹ کی. ہر کام ان کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. ہنزا میں نہ تو بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ یہاں کی کوئی بیوروکریسی سیدھی ہے. پہلے یار تم اپنے علاقے کو ٹھیک کرو. میں اس لیے بہت زیادہ میں تنقید کی زد میں رہتا ہوں. میں بلتستان کی بات کیوں کروں, وہاں کی لیڈرشپ مجھ سے زیادہ سٹرونگ ہے. میں جا کے نگر کی بات کیوں کروں, وہاں کی لیڈرشپ مجھ سے زیادہ سٹرونگ ہے. میں دیامر کی بات کیوں کروں, مجھ سے 1000 گنا زیادہ بہتر ان کی لیڈرشپ ہے. تو میں استور کی بات کیوں کروں, وہاں پہ شمسلون جیسا, وہاں سے خالد خورشید جیسے لیڈرز ہیں جنہوں نے وہاں پہ کام کیا. میں تو ہنزا کی بات کروں گا نا. پہلے میں اپنے علاقے کو, اپنے گھر میں جو میں جس خجل اور ضلالت سے گزر رہا ہوں اس کو تو میں ٹھیک کرنے کا, میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات, بٹ میں کوشش تو کروں نا. میں جا کے میں وہاں پہ میری حیثیت کیا, میں جا کے دیامر والوں کے حقوق کے لیے میں اپنا کردار ادا کروں. وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں, ان کی لیڈرشپ مجھ سے زیادہ سٹرونگ ہے, ان کی روایت مجھ سے زیادہ مضبوط. جائیں گے ہم بہتری کی طرف جائیں گے, اور ہم جو ہے بتائیں گے کہ کم وسائل کے باوجود بھی بہتر طریقے سے مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. میں یہاں سے ایک اور میسج دوں, اور یہ خوشخبری بھی ہے کہ انشاءاللہ اس سال مئی اور جون کے پہلے ہفتے سے لے کے اکتوبر تک انشاءاللہ ہنزا میں 18 سے 19 گھنٹے بجلی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. ہم ان کے جو ہے وہ یہاں دھرنوں میں جو انہوں نے گالیاں ہمیں دی ہیں اس کو ہم نہیں دیکھیں گے. ہم یہاں ہنزا کے عوام کے مسائل کو دیکھیں گے. اگر ہم ان کو دیکھیں گے, جو لیڈرشپ یہاں سٹیج پہ بیٹھ کے جس طرح سے ہنزا کا پڑھا لکھا ایک معاشرہ ہے, اور یہ لوگ جس طرح سے یہ شعلے اگل رہے تھے, آج کہاں غائب ہیں؟ آج وہ لیڈرشپ کہاں ہے جو دھرنے میں بیٹھ کے جو ہے وہ سب کو گالیاں دے رہے تھے؟ بیٹھی ہوئی ہے ہنزا کے عوام کے ساتھ. تو ہم انشاءاللہ ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ بجلی, یہ جو ہمارا پیک سیزن شروع ہوتا ہے ٹورزم کا, اس میں ہماری کوشش ہوگی. کتنا برا لگتا ہے یار جب ٹورسٹ انٹر ہوتا ہے ناصر آباد میں, جا کے سست پہ اینڈ کرتا ہے تو ہر جگہ پہ آپ جنریٹرز کی آواز اس کا استقبال کرتی ہے. اس کو کسی نے نہیں سوچا. آپ چلو آپ تھک گئے تھے, تھک کے ماندے لوگ تھے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے, چاہے وہ عبید صاحب ہیں, چاہے میر مظفر صاحب ہیں, چاہے وزیر بیگ صاحب ہیں, چاہے نذیر صابر ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا یار ہنزا میں بجلی کے کرائسس نہیں ہے. ہنزا میں بجلی کے کرائسس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوا. آپ نے کوئی پروجیکٹ نہیں لگایا. اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اس سال جو کچھ ہوا. تو اس میں ان کو شارٹ ٹرم سوچنا چاہیے تھا. شارٹ ٹرم ہمارے پاس میں بتاؤں گا نہیں,
शॉर्ट टर्म हमारे पास हाल है और इंशाल्लाह इस मई के एंड पिछले दिनों जो बॉर्डर पास के हवाले से कैबिनेट ने बेसिकली बॉर्डर पास के SOPs को उसकी मंजूरी दी है और कैबिनेट में कोई एक बंदा नहीं बैठता है, वहाँ पे 12 वज़रा हैं, 2 मुशीर हैं और हर एजेंडे पे तफसील से बात की जाती है।